نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا۔ محترم سامعین کرام، پاکی صفائی اسلام میں ایمان کا ایک حصہ بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، یا ایک روایت میں الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اسلام پاکی صفائی کے حوالے سے ہر معاملات میں تعلیم دیتا ہے، رہن سہن کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے، ہر چیز میں صفائی ستھرائی کو اسلام نے فوقیت بخشی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو، غسل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو جو بالغ ہو ضروری قرار دیا کہ جمعہ کے دن وہ غسل کر لے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھا بخاری مسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کان الناس ینتابون یوم الجمعہ من منازلہم والعوالی، لوگ جمعہ کی نماز کو اپنے گھروں سے اور مدینہ کے اطراف اکناف سے مسجد چلے آتے تھے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کی یہ حاضری اس قدر زیادہ ہوتی تھی، دور دراز سے آتے تھے تو گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوتے، اور تنگی کے باعث اس زمانے میں لوگ موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے جس کی وجہ سے پسینے میں ڈوب جاتے تھے۔ مسجد میں جب وہ آتے تو یصیبہم الغبار والعرق، ایک تو گرد و غبار بھی ان کے کپڑوں پہ ہوتا، دوسرا پسینہ، جس سے فیخرج منہم العرق، پسینہ نکلتا تھا، بدبو آتی تھی، اور اپنے پڑوس میں کھڑے ہوئے مصلیوں کو پسینے کی بدبو محسوس ہوتی تھی۔ دور دراز سے چل کر آتے یا سواری میں آتے، اور اس کے علاوہ دھول اور گرد و غبار ہوتا تھا، پسینے سے اٹے ہوئے لباس، بدبو ان سے آتی تھی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک آدمی اسی حالت میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، تم لوگ اس جمعہ کے دن کو غسل کیوں نہیں کر لیتے؟ بہتر ہوتا کہ تم غسل کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس کیسی بدبو آ رہی ہے چلے جاؤ، تم مسجد میں آتے وقت میں آداب نہیں رکھتے فلاں، ہم ہوتے تو ڈانٹ دیتے۔ بات کرنے کا لہجہ اور سلیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جمعہ کے دن کو غسل کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ایک تو صفائی ستھرائی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ تمہاری بے صفائی سے کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مصلیوں کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا بھی اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان الناس محنتا انفسہم، لوگ خوب کام کاج کرتے تھے، کام کاج میں مشغول ہوتے تھے، جس کی وجہ سے میل کچیل ان کے جسم پر اجمع ہو جاتا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لو اغتسلتم، کاش کہ تم غسل کر لیتے تو صفائی ستھرائی اختیار کر لیتے۔ تو یہ پچھلے درس سے اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحسن عمل ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جمعہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو واجب قرار دیا ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے یہ بات سن کر پوچھا کیا تیل اور خوشبو لگانا ایمسو طیبن او دہنن ان کان عند اہلہ، تیل اور خوشبو لگانا بھی ضروری ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا لا اعلمہ، میں نہیں جانتا، جو چیز مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے وہ میں نے بیان کر دیا، اور میں اس اپنی جانب سے کچھ کہوں یہ میرے شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جس چیز کو معلوم نہیں ہوتا تھا اس بات کو نہیں معلوم کہنے میں کسی قسم کی شک یا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، اور جو معلوم ہوتی بات اس کو فوراً ادا کر دیتے تاکہ بات کا حق ادا ہو جائے۔ تو میرے محترم، ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ کے دن پاکی صفائی بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، کہ مسلمان کا یہ حق ہے، ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ، 7 دن میں ایک مرتبہ، ایک دن کو وہ غسل کرے اور وہ اپنے سر اور جسم کو ضرور دھوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی ستھرائی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ ہاں، اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کے گھر کے سامنے سے ایک ندی یا نہر بہتی ہو، دن میں 5 مرتبہ اس میں پانی نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے، یعنی کوئی آدمی دن میں 5 مرتبہ بھی نہائے یا ہر دن نہائے تو بھی اس کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف ہی کی ہے۔ اب کم سے کم آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے سر اور چہرے جسم کو ضرور دھوئے۔ پاکی صفائی کا یہ بہترین طریقہ ہے جو اسلام ہمیں تعلیم فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے حکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔